آج سے ٹھیک ایک برس قبل یعنی 23 جنوری 2020 کو دنیا میں کرونا کی وبا کے باعث کسی شہر میں پہلا لاک ڈاؤن لگایا گیا۔ یہ لاک ڈاؤن چین کے شہر ووہان میں نافذ کیا گیا تھا۔ یہ وہی شہر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کووڈ-19 کی وبا کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ جب چین کے حکام نے ووہان میں لاک ڈاؤن کے نفاذ کا اعلان کیا اور وہاں سخت پابندیاں عائد کی گئیں تو اس وقت پوری دنیا نے اسے حیرانی کی نگاہ سے دیکھا۔ جنوری کے آخر سے جون تک یہ شہر حقیقی معنوں میں چین اور باقی دنیا سے مکمل طور پر منقطع کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ ایک بھاری قیمت تھی جو ووہان کے شہروں کو ادا کرنا پڑی، مگر اس وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے واحد مؤثر طریقہ یہی تھا۔ آج ٹھیک ایک سال بعد دنیا چین کے اس طریقے یعنی لاک ڈاؤن کو وائرس سے نپٹنے کا ایک کامیاب طریقہ قرار دے رہی ہے اور دنیا بھر کے مختلف شہر وبا کے زور کو کم کرنے کے لیے شہروں میں لاک ڈاؤن نافذ کر رہے ہیں۔ تو آخر چین نے گزشتہ ایک سال کا یہ سفر کیسے طے کیا؟ چین وبا سے کیسے نپٹا؟ چین کے شہر ووہان میں لاک ڈاؤن کے دوران زندگی کیسی تھی اور لاک ڈاؤن کے بعد کیسی ہے؟ اس کے علاوہ چین کے دوسرے شہروں پر اس وبا کا کیا اثر ہوا؟ عالمی ادارہ صحت نے چین کے اقدامات کو کس حد تک سراہا؟ اور اس حوالے سے عالمی ادارہ صحت کا اب کیا کہنا ہے؟ آئیے یہ سب کچھ اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں افتخار احمد اور ہم آپ کو یونیورس آف ریئلٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سن 2019 کے آخر میں ووہان کے حکام کو ایک انوکھی بیماری کی اطلاع ملنی شروع ہو چکی تھی، مگر انہوں نے قدر سستی سے کام لیا اور اس شہر کے لاکھوں شہریوں کی نقل و حمل پر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ یہ وہ وقت تھا جب نئے چینی سال کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور روایتی طور پر ان کی تقریبات کی مناسبت سے زیادہ تر لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے تھے۔ رواں ہفتے کے آغاز میں عالمی ادارہ صحت کو ایک عبوری رپورٹ میں کہا گیا کہ وبا سے متعلق چین کا ابتدائی رد عمل درست نہیں تھا، کیونکہ صحت عامہ کے حفاظتی اقدامات کو زیادہ سختی سے لاگو کیا جانا چاہیے تھا۔ مگر جب ایک بار چینی حکام کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تو انہوں نے سخت کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ 23 جنوری کو چینی نئے سال سے 2 روز قبل ووہان کی سڑکوں پر ہوک عالم ہو گیا۔ چہرے پر ماسک اور سماجی دوری کا اختیار کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ ہسپتالوں پر شدید دباؤ کے باوجود حکام نے دنیا کو حیران کر دیا کہ انہوں نے کیسے چند دنوں میں فیلڈ ہسپتال تعمیل کر لیے۔ مگر ان اقدامات کے باوجود وہاں کے رہائشی جیسا کہ ونجن وانگ خوف میں مبتلا تھے۔ ونجن نے BBC کو بتایا کہ کیسے ان کے چچا اس وبا کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور ان کے والدین بیمار تھے، مگر امداد حاصل کرنا ناممکن تھا۔ ووہان میں وبا کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات کو اگلے ایک ماہ میں چین کے مختلف شہروں میں نافذ کیا گیا اور فوری لاک ڈاؤن اور بڑے پیمانے پر تیزی سے کورونا ٹیسٹنگ کی گئی۔ ادھر چین میں داخلے کی سخت بارڈر کنٹرول اور قرنطینہ کے ذریعے کنٹرول کیا گیا، اور یہ سب کرتے ہوئے چینی حکام نے معلومات کے پھیلاؤ کو سختی سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، تاہم یہ معاملہ بار بار سر اٹھاتا رہا۔ چین ڈاکٹروں نے ابتدا میں وبا کے بارے میں خبردار کرنے کی کوشش کی تھی، انہیں یا تو سزائیں ہوئیں یا پھر خاموش کروا دیا گیا۔ ان میں سب سے مشہور ڈاکٹر لی ونگلیونگ تھے، جو بعد میں خود کورونا کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے۔ خبر رساں اداروں کو ووہان سے رپورٹنگ نہیں کرنے دی گئی اور صحافیوں کو خاموش کروا دیا گیا۔ حال میں ان میں سے ایک کو 4 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یونیورس آف ریئلٹی کے معزز ناظرین و سامعین، کیا یہ اقدامات کامیاب ہوئے؟ اگرچہ یہ چین میں نافذ کی ابتدائی لاک ڈاؤن کو مبصرین نے انتہائی شدید قرار دیا گیا، مگر ایک سال بعد سرکاری ڈیٹا شاید ان اقدامات کا جواز پیش کرتا ہے، کیونکہ چین کے وہ علاقے جہاں سخت لاک ڈاؤن نافذ کیے گئے تھے وہاں پر قدرے کم ہلاکتیں ہوئیں اور کم تعداد میں کیسز سامنے آئے۔ چین میں اندراج شدہ کیسز کی تعداد 1 لاکھ سے کم ہے، جبکہ ووہان میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4800۔ دیگر ممالک کے برعکس چین میں ابتدائی پھیلاؤ کے بعد کیسز کی تعداد تیزی سے گری ہے اور دوسرے لہر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تاہم چینی ڈیٹا میں ان کیسز کا شمار نہیں ہے جن مریضوں میں علامات سامنے نہیں آئیں۔ آئیے اب تھوڑی بات کرتے ہیں کہ ووہان میں اب زندگی کیسی ہے۔ 1 سال بعد اب اس شہر میں زندگی کی رونقیں پہلے کی طرح بحال ہو چکی ہیں۔ گزشتہ ہفتے BBC نے اس شہر کا ایک دورہ کیا اور شہریوں سے دریافت کیا کہ اب ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ تاہم چینی حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر عائد کردہ سینسرشپ کی بدولت یہ معلوم کرنا مشکل ہوا کہ کیسے ووہان اور چین کے دیگر شہروں کے باعث لاک ڈاؤن کی سختیوں سے نپٹے اور لاک ڈاؤن نے ان کی زندگی پر کیا اثرات چھوڑے ہیں۔
مگر ووہان کے شہریوں سے ہونے والی بات چیت سے پتہ چلا ہے کہ ایک بات یقینی ہے کہ گزشتہ 1 سال میں پیش آنے والے واقعات نے لوگوں کو ذہنی طور پر ضرور متاثر کیا ہے۔ ووہان کے بہت سے شہری جن سے ہم نے بات کی وہ بین الاقوامی میڈیا سے بات کرنے پر پریشان دکھائی دیے۔ ووہان کے شہری بون میمی نے BBC کو بتایا کہ اگرچہ یہ شاید ایسا ہوتا نظر نہ آئے مگر ایک بات یقینی ہے کہ اس عالمی وبا نے لوگوں کے ذہنوں پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ اس شہر کے بہت سے باسی ذہنی اذیت سے گزرے ہیں۔ بیجنگ کے ایک شہری نے BBC کو بتایا کہ ریاستی پروپیگنڈا کے زیر اثر چین کے بہت سے شہریوں کا خیال ہے کہ چین اس وبا سے دنیا کے دیگر ممالک کی نسبت بہت مؤثر انداز میں نپٹا ہے۔ بہت سے دوسرے شہریوں کے بقول یہ وبا لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب لائی ہے اور اب لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ ووہان کے ایک طالب علم نے بتایا کہ وبا سے پہلے ہر دوسرا شخص جلدی میں نظر آتا تھا مگر وبا کے بعد لوگ زندگی کے حوالے سے زیادہ شکر گزار ہوئے اور ان کے دل میں دوسروں کے لیے زیادہ نرمیاں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ اس آفت نے لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا ہے۔ معزز دوستو، اب تھوڑی بات چین کے دیگر شہروں کی صورتحال کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ چین میں حکام کرونا کی دوسری ممکنہ لہر کے پیش نظر کافی چکنے رہے۔ حال ہی میں چند شہروں میں کیسز رپورٹ ہونے کے بعد ان علاقوں کو قرنطینہ کیا گیا اور وہاں ٹیسٹنگ تیزی سے کی گئی۔ مجموعی طور پر نئے کیسز کی شرح انتہائی کم رہی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں کیسز میں اضافے نے حکام کو پریشان ضرور کیا ہے۔ گزشتہ دنوں میں سامنے آنے والے کیسز کی تعداد گزشتہ 5 ماہ میں سب سے زیادہ رہی ہے۔ چین میں صحت حکام کی توجہ مرکز اب ملک کا شمال مشرقی حصہ ہے۔ اس حصے میں موجود صوبوں میں لگ بھگ 1.90 کروڑ شہری لاک ڈاؤن کے تحت رہ رہے ہیں۔ اس وبا نے بالخصوص اور وقفے سے لگنے والے لاک ڈاؤن نے بلعموم معیشت پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ لاکھوں افراد کو نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑا اور گزشتہ 4 دہائیوں میں چین میں ترقی اور معاشی نمو کی شرح سب سے کم رہی ہے۔ مگر اگر دنیا کے مقابلے میں بات کی جائے تو چین کی معیشت بہت جلد ان اثرات سے نکل کر دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی صورتحال میں واپس آ رہی ہے۔ چین کے بہت سے علاقے دوبارہ نارمل زندگی کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ یونیورس آف ریئلٹی کے معزز ناظرین و سامعین، جہاں پوری دنیا کرونا وائرس کی ویکسین کے پیچھے دوڑ رہی ہے وہیں چین بھی پیچھے نہیں ہے۔ آئیے اب آخر میں تھوڑی بات چین کے ویکسینیشن پروجیکٹ کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ گزشتہ سال جون میں چینی کمپنیوں سینوویک اور سینوفارم کی جانب سے تیار کردہ ویکسین کو ہنگامی بنیادوں پر استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی اور اس کی پہلی ڈوز ملازمین صحت کے حکام کو دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ اس وقت تک ان ویکسینز کے کلینکل ٹرائلز مکمل نہیں ہوئے تھے، جبکہ کئی شہریوں نے جو استعداد رکھتے تھے انہوں نے مارکیٹ سے خرید کر یہ ویکسین لگوائی تھی۔ یہ ویکسینز کتنی مؤثر ہیں اس پر آراء مختلف ہیں۔ چین میں حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ نئے سال سے قبل وہ 5 کروڑ شہریوں کو ویکسین لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چین کی یہ کوشش بھی ہے کہ وہ دنیا کی سوچ کو تبدیل کر دے کہ اس وائرس کی ابتدا چین سے ہوئی۔ چینی حکام پر یہ الزام عائد کیا جاتا رہا کہ انہوں نے ابتدا میں دنیا سے اس وائرس کو چھپایا ہے۔ چین کا اب یہ کہنا ہے کہ اگرچہ ووہان شہر میں وبا کا پہلا کلسٹر سامنے آیا تھا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وبا کا آغاز اس شہر سے ہوا تھا۔ چین کے ریاستی میڈیا نے حال ہی میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس وبا کا آغاز چین کے بحر ہوا تھا، شاید اسپین، اٹلی اور یہاں تک کہ امریکہ میں۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ چین میں یہ وائرس فروزن فوڈ کے ذریعے پہنچا۔ ماہرین اس دعوے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ رواں ماہ عالمی ادارہ صحت کی ایک ٹیم چین کے شہر ووہان پہنچی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ وائرس کی ابتدا کیسے اور کہاں سے ہوئی۔ ماہرین کو اس ڈیٹا اور معلومات پر بھی شک ہے جو چین کے حکام اس ٹیم کو دیں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ہونے والی یہ تحقیقات شاید اتنی جامع نہ ہوں کیونکہ ان تحقیقات کی ابتدا ووہان میں وبا پھوٹنے کے 1 سال بعد کی جا رہی ہیں۔ یہ تھی چین میں 1 سال کی کرونا کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، اور ہمارے تمام نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔